اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 49۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، جانب ان لوگوں کے جو یزکون، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کی۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں؟ یہ یہودیوں کا خاصہ تھا اور ہمارے معاشرے کا بھی خاصہ ہے۔ اکثریت ہم میں سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے فلاں اچھا کام کیا، میں نے فلاں اچھا کام کیا، اور اچھے کام کے گن گانا اور اچھے کام کی باتیں بیان کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی نیچر ہے۔ اور اب برائیاں چھپانا اور اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی نیچر ہے۔ یہی کچھ یہودی کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو نیک ترین، پاکیزہ ترین مخلوق تصور کرتے تھے اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک یہودی نہ بن جاؤ یا عیسائی نہ بن جاؤ۔ تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں اب یہ ٹرینڈ بہت ہے کہ ہر شخص اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھکتا نہیں ہے اور اپنے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کروائے اور نیک بنے۔ اور ایسا شخص جو لوگوں کے لیے نیکی کرتا ہے یا لوگوں کے لیے اچھائی کرتا ہے، اکثر اوقات اس کی جو خلوت ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے۔ وہ اکیلا پن جب ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تو وہ بہت بری حرکات کرتا ہے۔ یہی کچھ یہودی کرتے تھے۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں؟ مسلمان کو، مومن کو اپنی پاکیزگی خود بیان نہیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے ہی ذہن میں مجرم بنا کے رکھنا چاہیے۔ تبھی مومن کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کو پیچھے رکھ کے اپنی نیکیوں کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مزید اچھائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کتنا پاکیزہ ہے، کتنا گندا ہے، غلیظ ہے، اس کا صحیح پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور اس کو، انسان کو گندگیوں سے پاک کرنا یہ اللہ جس کو چاہے کرتا ہے۔ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہے، نیت ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ ایک لمحے میں ہی ڈول کر برے راستے میں دور سے دور تک چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ایک لمحے میں ہی لٹا کر خالی ہو جاتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے وہ دھاگے کے برابر۔ فتیلہ کہتے ہیں جو کھجور ہم کھاتے ہیں تو گٹھلی کی بیک سائڈ پہ وہ جو سفید سا ایک کور رہ جاتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ویٹ لیس ہے، اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا اور کوئی موٹائی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو جس کی جتنی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس کی جتنی برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ معاشرے میں ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ
وہ اعمال جو دکھنے میں انسان کو نیک بناتے ہیں وہ پہلے کر لیتے ہیں، جلدی کر لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کہیں جی بڑا بزرگ ہے، جی بڑا نیک ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ان میں سے اکثریت کا، سارے تو شاید ایسے نہ ہوں لیکن اکثریت کو آپ دیکھیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا جو خلوت ہوتی ہے، ان کا جو حجاب ہوتا ہے، جب وہ اترتا ہے تو وہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی برائیاں جو ہے وہ دکھتی ہیں، اور وہ سامنے سے یہی دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اصل میں نیک کون ہے اور بد نیک کون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بیماریاں آپ دیکھیں، ذہنی بیماریاں مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ معاشرے کی اکثریت بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، رشوت خور ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور جو نیک ہیں ان میں سے بھی اکثریت وہ ہے جو بظاہر نیک ہیں، یعنی جن کو موقع نہیں ملتا نیک برائی کی طرف تو وہ بظاہر آپ کو نیک نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اجتماع کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ سنتا ہی نہیں ہے بات، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کر رہا، اور خود پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر مسلمانوں کے مختلف مذہبی جماعتوں کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، لوگ گھنٹوں گھنٹوں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ بظاہر لوگ نیک دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں لوگ نیک نہیں ہوتے۔ ہمارے ہی بہت سارے دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جلدی شادیاں نہیں کرتے، دور میں رشتے نہیں کرتے کہ جائیداد چلی جائے گی، بٹھائے رکھتے ہیں جب تک بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور شادی کے بغیر کئی بیچاریاں مر گئی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، اور ویسے دیکھیں تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک دو رنگی ہے کہ بظاہر تو آپ نیک لگ رہے ہو لیکن حقیقت میں آپ کو اسلام کے پیروکار نہیں ہو، تو اس دو رنگی نے، منافقت نے اسلام کے ماننے والوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔